ہوگا کوئی ایسا ابھی کے غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے دیوان غالب پیش کر رہا ہوں، الفاظ کے معنی اور اشعار کی مختصر تشریح کے ساتھ۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ تو غالب کا نام اسد اللہ تھا، پہلے اسد تخلص کرتے تھے، پھر کسی کو شخص اسد تخلص سنا اور ایک دن اس کا مقطع جو ہے وہ نظر سے گزرا کہ اسد تم نے بنائی یہ غزل خوب، ارے وہ شعر رحمت خدا کی۔ سنتے ہی اس تخلص سے جی بیزار ہو گیا، کیونکہ ان کا ایک یہ بھی قاعدہ تھا کہ عوام الناس کے ساتھ مشترک حال ہونے کو نہایت مکروہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ 1245 میں سے 1828 میں اسد اللہ غالب کی رعایت سے غالب تخلص اختیار کیا، لیکن جن غزل میں اسد تخلص تھا انہیں اسی طرح رہنے دیا۔ آپ کے خاندان کا سلسلہ افراسیاب بادشاہ توران سے ملتا ہے۔ جب تورانیوں کا چراغ کیانیوں کی ہوائے اقبال سے گل ہوا تو غریب خانہ برباد جنگلوں اور پہاڑیوں میں چلے گئے، مگر جوہر کی کشش نے تلوار ہاتھ سے نہ چھوڑی۔ سپاگری ہمت کی بدولت روٹی پیدا کرنے لگی۔ سینکڑوں برس کے بعد پھر اقبال ادھر جھکا اور تلوار سے تاج نصیب ہوا۔ چنانچہ سرجوتی خاندان کی بنیاد انہی میں قائم ہو گئی، مگر اقبال کا جھکنا جونقائے ہوا ہوا۔ کئی پشتوں کے بعد اس نے پھر رخ پلٹا اور سمند قد میں جس طرح اور شرفا تھے اس طرح سرجوتی شہزادوں کو بھی گھروں میں بٹھا دیا۔ مرزا صاحب کے دادا گھر چھوڑ کر نکلے۔ شاہ عالم کا زمانہ تھا کہ دلی میں آئے، یہاں بھی سلطنت میں کچھ نہ رہا تھا، صرف 50 گھوڑے اور نکارہ نشان سے شاہی دربار میں عزت پائی اور اپنی لیاقت اور خاندان کے نام سے باسو کا ایک پرگنہ سیر حاصل ذات اور سالے کی طرح میں لیا۔ شاہ عالم کے بعد طوائف الملوکی کا ہنگامہ گرم ہوا، وہ علاقہ بھی نہ رہا۔ ان کے والد عبداللہ بیگ خان لکھنؤ جا کر نواب آصف الدولہ مرحوم کے دربار میں پہنچے۔ چند روز بعد حیدرآباد میں جا کر نواب نظام علی خان بہادر کے سرکار میں 300 سوار کی جمیت سے ملازم رہے۔ کئی برس کے بعد ایک خانہ جنگی کے بکھیڑے میں یہ صورت بھی بگڑی، وہاں سے گھر آئے اور الور میں راجہ بختاور سنگھ کی ملازمت اختیار کی۔ یہاں کسی لڑائی میں مارے گئے، اس وقت مرزا کی عمر 5 برس تھی۔ رسول اللہ بیگ خان حقیقی چچا مرہٹوں کی طرف سے اکبر آباد کے صوبہ دار تھے۔ انہوں نے در یتیم کو دامن میں لیا۔ 1806 میں جنرل لیک صاحب کا عمل ہوا تو صوبے داری کمشنری ہو گئی۔ ان کے چچا کو سواروں کی بھرتی کا حکم ہوا اور 400 سوار کے افسر مقرر ہوئے۔ 1700 روپیہ مہینہ ذات کا اور 1,00,000 روپیہ سال کی جاگیر سون کی برکت پر چین حیات مقرر ہو گئی۔ مرزا چچا کے سائے میں پرورش پاتے تھے، مگر اتفاق یہ کہ مرگ ناگہانی میں وہ مر گئے، رسالہ برطرف ہو گیا، جاگیر ضبط ہو گئی۔ بزرگوں نے لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑی تھی، قسمت سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ وہ امیر زادہ جو جہانہ دل و دماغ کر لے کر آیا تھا، اسے ملک سخن کی حکومت اور مضامین کی دولت پر قناعت کر کے غریبانہ حال سے زندگی بسر کرنا پڑی۔ بہت تدبیریں اور وسیلے درمیان آئے، مگر سب کھیل بن بن کر بگڑ گئے۔ اصل حال یہ ہے کہ جب مرزا نے اپنا دعویٰ کلکتہ میں پیش کیا تو سرکار نے اس کا فیصلہ سر جان مالک صاحب گورنر بمبئی کو سپرد کیا۔ جب جاگیروں کی سندیں لکھی گئی تھیں تو لارڈ لیک صاحب کمانڈر ان چیف ہندوستان کے سیکرٹری تھے اور انہی کے دستخط سے اسناد جاری ہوئے۔ چنانچہ آخر میں کسی دوست نے انہیں لکھا تھا کہ نظام رکن کے لیے قصیدہ کہہ کر فلاں ذریعہ سے بھیجو۔ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ 5 برس کا تھا کہ میرا باپ مرا، 9 برس کا تھا تو کہ چچا مرا۔ اس کی جاگیر کی عوض میرے اور میرے شرکائے حقیقی کے واسطے شامل جاگیر نواب احمد بخش خان 10,000 روپے سال مقرر ہوئے۔ انہوں نے نہ دیے، مگر 3,000 روپیہ سال میں ان میں سے خاص میری ذات کا حصہ 750 روپے سال فقط۔ میں نے
سرکار انگریزی میں غبن ظاہر کیا۔ گلبرگ صاحب بہادر ریزیڈنٹ دہلی اور اسٹرلنگ صاحب بہادر سیکرٹری گورنمنٹ کلکتہ متفق ہوئے اور میرے حق دلانے پر ریزیڈنٹ معزول ہو گئے۔ سیکرٹری گورنر ناگہاں مر گئے۔ بعد ایک زمانے کے بادشاہ دلی نے 50 روپیہ مہینہ مقرر کیا۔ اس کے ولی عہد اس تقرر کے 2 برس بعد مر گئے۔ واجد علی شاہ بادشاہ اود کی سرکار سے وسیلہ مد گستری 500 روپے سال مقرر ہوا۔ وہ بھی 2 برس سے زیادہ نہ جیے، یعنی اگرچہ اب تک جیتے ہیں مگر سلطنت جاتی رہی اور تباہی سلطنت 2 برس ہی میں ہوئی۔ دلی کی سلطنت کو سخت جان تھی۔ 7 برس بعد مجھ کو روٹی دے کر بگڑی۔ ایسے تالے مربی کش اور موشن سوز کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو میں والی دکن کی طرف رجوع کروں، یاد رہے کہ متوسط یا مر جائے گا یا معذول ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں امر واقع نہ ہوئے تو کوشش اس کی ضائع جائے گی۔ والی شہر مجھ کو کچھ نہ دے گا، اور حیانہ اگر اس نے سلوک کیا تو ریاست خاک میں مل جائے گی۔ ملک میں گدھے کے حل پھر جائیں گے۔ غرض کہ نواب احمد بخش خاں بہادر کی تقسیم سے مرزا مرحوم ناراض ہو کر 1830 میں کلکتہ گئے اور گورنر جنرل سے ملنا چاہا۔ وہاں دفتر دیکھا گیا، اس میں سے ایسا کچھ معلوم ہوا کہ اعزاز خاندانی کے ساتھ ملازمت ہو جائے اور 7 پارچہ خلت 3 رقم مرسا مالائے مروا رعید ریاست 2 دامانی کی رعایت سے مقرر ہوا۔ غرض مرزا کلکتہ سے ناکام پھرے اور ایام جوانی ابھی پورے نہ ہوئے تھے کہ بزرگوں کا سرمایہ تمام کر کے دلی میں آئے۔ یہاں اگرچہ گزان کا طریقہ امیرانہ شان سے تھا اور امیروں سے امیرانہ ملاقات تھی، مگر اپنے علو حوصلہ اور بلند نظری کے ہاتھوں سے تنگ رہتے تھے۔ پھر بھی طبیعت ایسی شگفتہ پائی تھی کہ ان وقتوں کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے اور ہمیشہ ہنس کھیل کر غم غلط کرتے تھے۔ کیا خوب فرمایا ہے کہ میں سے غرض نشاد کس روح سے آکو ہے، یا گوناگو بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ جب دلی تباہ ہوئی تو زیادہ تر مصیبت پڑی۔ ادھر کلا کی تنخواہ جاتی رہی، ادھر پینشن بند ہو گئی اور انہیں رامپور جانا پڑا۔ نواب صاحب سے 20-25 برس کا تعارف تھا، یعنی 55 میں ان کے شاگرد ہوئے تھے اور ناظم تخلص قرار پایا تھا۔ وہ بھی گاہے گاہے غزل بھیج دیتے تھے، یہ اصلاح دے کر بھیج دیتے تھے، کبھی کبھی روپیہ بھی آتا تھا۔ اس وقت کلا کی تنخواہ جاری، سرکاری پینشن کھلی ہوئی تھی، ان کی عنایت فتوح غیبی گنی جاتی تھی۔ جب ولی کی صورت بگڑی تو زندگی کا مدار اس پر ہو گیا۔ نواب صاحب نے 1859 سے روپیہ مہینہ کر دیا اور انہیں بہت تقریر سے بلایا کہ گئے تو تعظیم خاندانی کے ساتھ دوستانہ اور شاگردانہ بغلی ہو کر ملاقات کی، اور جب تک رکھا کمال عزت کے ساتھ رکھا، بلکہ 100 روپیہ مہینہ ضیافت کا زیادہ کر دیا۔ مرزا کو دلی کے بغیر چین کہاں۔ چند روز کے بعد رخصت ہو کر پھر وہیں چلے آئے۔ چونکہ پینشن سرکاری بھی جاری ہو گئی تھی، اس لیے چند سال زندگی بسر کی۔ آخری عمر میں بڑھاپے نے بہت عاجز کر دیا۔ کانوں سے سنائی نہ دیتا تھا، نقش تصویر کی طرح لیٹے رہتے تھے۔ کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو لکھ کر رکھ دیتے تھے، وہ دیکھ کر جواب دے دیتے تھے۔ خوراک 2-3 برس پہلے یہ رہ گئی تھی کہ صبح کو 5-7 بادام کا شیرہ اور 12 بجے آپ گوشت، شام کو 4 کباب تلے ہوئے، اور آخر 73 برس کی عمر میں 1869 اور میں جہان فانی سے انتقال کیا۔ اور بندہ اعظم نے تحریر لکھی آہ غالب پہ مرد مرنے سے چند روز پہلے، یہ شعر کہا تھا اور اکثر یہی پڑھتے رہتے تھے کہ دم واپسی برسرا ہے عزیزو، اب اللہ ہی اللہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مرزا اہل ہند میں فارسی کے باکمال شاعر تھے، مگر علوم درسی کی تحصیل طالب علمانہ طور سے نہیں کی، اور حق پوچھو تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک امیر زادے کے سر سے بچپن میں بزرگوں کی تربیت کا ہاتھ اٹھ جائے اور وہ فقط طبی ذوق سے اپنے اس درجہ کمال تک پہنچائے۔ وہ کیسی طبع خدا داد لایا ہوگا جس نے اس کی فکر میں یہ بلندی، یہ بلند پروازی، دماغ میں یہ معنی آفرینی، خیالات میں ایسا انداز، الفاظ میں نئی تراش اور ترکیب میں انوکھی روش پیدا کی۔ جا بجا خود ان کا قول ہے اور حقیقت میں لطف سے خالی نہیں کہ زبان فارسی سے مجھے مناسبت ازلی ہے۔ ہرمز نام ایک پارسی سنت عالم تھا، اس نے اسلام اختیار کیا اور عبدالصمد اپنا نام رکھا۔ ایام سیاہ میں ہندوستان کی طرف آ نکلا اور مرزا سے بھی ملاقات ہوئی۔
اگرچہ ان کی عمر اس وقت 14 برس کی تھی، مگر وہی مناسبت ازلی طبیعت میں تھی جس نے اسے کھینچا اور 2 برس تک گھر میں مہمان رکھ کر اکتساب کمال کیا۔ اس روشن ضمیر کے فیضان صحبت کا انہیں فخر تھا، اور حقیقت میں یہ امر فخر کے قابل ہے۔ مرزا غالب اپنا انداز سب سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔ لباس اس کا اکثر اہل ولایت کا ہوتا تھا۔ سر پر اگرچہ کلائے پاپاخ نہ تھی، مگر لمبی ٹوپی سہ پوستن کی ہوتی تھی، اور ایسا ضرور چاہیے تھا، کیونکہ وہ فارسی نفیسی کو نہ فقط ذوق بلکہ عشق ولی کے ساتھ نبھاتے تھے، اور لباس و گفتار کی کچھ خصوصیت نہیں، وہ اپنی قدامت کی ہر بات سے محبت رکھتے تھے۔ خصوصاً خاندان کے اعزازوں کو ہمیشہ جان نکاح انگریزیوں کے ساتھ بچاتے رہے، اور اعزاز پر کہ جو ان کے پاس باقی تھا، 2 دفعہ آسمانی صدمے پہنچے۔ اول جب کہ چچا کا انتقال ہوا، دوسرا جب 57 میں ناکردہ گناہ بغاوت کے جرم میں پینشن کے ساتھ کرسی دربار اور خلت بند ہوئے۔ اردو مولا میں 20 دوستوں کے نام خط ہیں، کوئی اس کے ماتم سے خالی نہیں۔ اس کے لفظوں سے اس غم میں خون ٹپکتا ہے، اور دل پر جو گزرتی ہوگی وہ تو خدا ہی کو خبر ہے۔ آخر پھر ان کی جگہ اور اپنا حق لیا اور بزرگوں کے نام کو قائم رکھا۔ یہ تھا جی ایک مختصر، ایسے ہی میں نے کہا کہ کچھ ان کا تعارف پیش کر دوں۔ تو انشاءاللہ پھر جو ہے اب آنے والی ویڈیو میں ہم ان کی غزل جو دیوان ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلی غزل کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اور مقطع غزل کا ہے بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، مجھے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔